متاع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى حمدت إلهي قبل كل مقالتي وصليت تعظيما لخير البرية. حمد و ثنا کے مختصر کلمات اللہ ذوالجلال کی خاطر. درود و سلام ہوں آقا الرجحاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے. سبحان اللہ. کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، اعمال اس کے خراب ہیں، جو بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، یتیم ہے، لاوارث ہے، کچھ بھی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا وقت اخیر آ گیا. جانے والے چلے گئے. اب یہ فکر، یہ سوچ، یہ طریقہ کار، یہ قرآن مجید کا مقام ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ انسانوں غفلت میں زندگی نہ گزارو. اگر تم غفلت میں زندگی گزارو گے تو یہ دنیا تو چل چلاؤ کا مقام ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، کسی کو پیٹ کا درد ہے، کسی کی شوگر بڑھ گئی ہے، کسی کو بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کسی کی شریان پھٹ گئی ہے. یہ بہانے تو چلتے رہیں گے، لیکن اس دار العمل کے اندر کامیاب و کامران وہ آدمی ہے جس نے عمل اچھے کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، باتیں میری کچھ اگر کڑوی لگیں تو بھائی محسوس نہ کرنا. کوشش میں کروں گا کہ کڑوی بات نہ آئے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہی ہو جائے، میرے مزاج کے خلاف ہی ہو جائے، اس کو محسوس نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے باہر سے ایک بہت بڑے طبیب کو بلایا کہ یہ ہمارے بھتیجے کا نا دماغی توازن خراب ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان کا کچھ علاج کر دو، ہم تمہیں نا بڑا انعام و اکرام دیں گے. پورے علاقے کا مشہور طبیب کو ڈھونڈ کے لائے نبی علیہ السلام کے سامنے. آگے کہتا ہے بھتیجا معلوم ہوا ہے آپ کا ذہن توازن کچھ خراب ہو گیا ہے، کوئی جنات کا، کوئی بھوتوں کا اثرات آپ کے اوپر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. کس شخصیت کو کہہ رہے ہو؟ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ سید الانبیاء ہیں، آئے سب سے آخر ہیں لیکن تمام آدم کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، اپنی امت کو پانی پلا رہے ہیں. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی آج تو سجدوں کا وقت نہیں ہے، آپ کیوں سجدے کر رہے ہیں؟ اللہ تیری مخلوق بڑی پریشان ہے، حساب شروع کر. اللہ فرماتے ہیں اچھا حساب شروع کر لیتے ہیں. کس کو پیش کرتے ہو حساب کے لیے؟ حالانکہ مخلوق پہلے سب نبیوں کے پاس جائے گی، کوئی نہیں ان کو کہے گا کہ میں اللہ سے بات کر کے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ حساب کرے.
آخر کار سب بتائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں، ان کے پاس جاؤ وہ تمہارے حساب کتاب کو حل کرائیں گے۔ گئے، اللہ فرمائیں گے میرے نبی سجدے سے سر کو اٹھاؤ، حساب شروع کرتے ہیں۔ حساب کس کو پیش کرتے ہو حساب کے لیے؟ یہ بہت ایک مشکل سا سوال ہے کہ اس کو پیش کیا جائے جس کے اندر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی پیشی نظر نہ آئے، بالکل وہ فٹ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میں یہ بزرگ اپنی امت کا ابو بکر صدیق پیش کروں۔ اتنی سی بات کرنی تھی، اللہ فرمائیں گے لے جاؤ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے لے جاؤ، جہاں پانی کی قیمت لگی ہوگی، پانی بڑا مشکل ہوگا، نبی علیہ السلام پانی پلا رہے ہوں گے اور امت کے لوگ پانی پیتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جنت میں ایسے جائیں گے جب سب سے پہلے آقا علیہ السلام جنت پہ پہنچیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پوچھیں گے فرشتے کون؟ آقا فرمائیں گے انا محمد ومعی امتی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اپنی امت کو لے کے عالم جنت میں داخل کیا۔ اللہ دروازے کھول دے گا، جہاں کوئی پانی نہیں ملے گا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو بھائیو بات کر رہا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی لے کے آ گئے، وہ ٹونے ٹوٹ کے کرتا ہے، بڑے اس نے ٹونے ٹوٹ کے کیے، ادھر سے پڑھا، جب اس نے مکمل کر لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ان کے عظیم کے مالک، یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے، گالی گلوچ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا کہ تو کون ہے مجھے پاگل کہنے والا، تو کون ہے مجھے جنات کے اثرات کہنے والا، تو کون ہے کہ میرے کے اوپر اس طرح کی تنقید کرنے والا، نا چپ۔ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ جب کام مکمل ہو گیا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں چچا تم نے تو پڑھ لیا، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ سنا دوں۔ وہ کہتا محسوس ہوتا ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہو، آپ کے اوپر جو اثرات تھے جنات کے وہ ختم ہو گئے، آپ کا دماغی توازن جو خراب کہہ رہے تھے وہ معلوم ہوتا ٹھیک ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا ٹھیک ہے، سنائیں آپ جو سنانا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ہدایت کا پروانہ جاری کر دے اس کو کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا دوبارہ پڑھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی خطبہ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتا بیٹا ایک مرتبہ اور سنا دو۔ آپ ایک مرتبہ اور سنا دیتے ہیں، جب تیسری مرتبہ سناتے ہیں تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ کہتا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ باہر نکلا، باہر وہ انعام و اکرام لے کے کھڑے تھے، علاج کرنے گیا، پوچھا سناؤ کیا بنا؟ وہ کہتا ہے تم نے مریض کو طبیب کے پاس بھیج دیا ہے، مریض وہ نہیں تھے، مریض میں تھا، میں تو اپنے دل کا علاج کرا کے جا رہا ہوں۔ کہتے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے لوگوں مریض میں تھا، بے ایمان میں تھا، عقیدہ میرا ٹھیک نہیں تھا، نظریہ میرا ٹھیک نہیں تھا، ان کی دعوت ٹھیک تھی، میں نے وہ سن لی ہے، اپنا علاج کرا لیا ہے، اور میں اعلان کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائیو ہماری کوئی قیمت نہیں لگی، ہم جماندرو مسلمان ہو گئے، گھروں میں مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اگر کسی اور طرف سے آتے تو اس میں بڑی قیمت نہیں۔ چلو یہ اللہ کا احسان ہے،
اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے اور مسلمان ہونے کی توفیق دی ہے۔ اب بات رہی جس موضوع کے اوپر ہم چلے تھے اس کی طرف پلٹ کے آتے ہیں۔ مرنے والا جب اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو، قرآن بیان کرتا ہے، کوئی عام آدمی اللہ کا کلام بیان کرتا ہے، جب اس کو سکرات لگ رہی ہوتی ہے، وقت اخیر ہوتا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، پنجابی میں آپ لوگ کہتے ہیں گھنگرو کھڑکتا پہ، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب اس کی جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے، سب کہتے ہیں گھنگرو بج رہا، اب تو اخیر ہے۔ اچھا بھائی، اللہ علی گلی نے بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں، او بھائی آج تو بعد اے چہرہ نظر کوئی نہیں آمنا، اگر کوئی لڑیا بولیا ہے تو ان بخش دو، اد کو بخشا دو۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، اس کی ہنسلی کو جان پہنچ جاتی ہے، سارے سمجھ جاتے ہیں، اوپر والے بھی سمجھ رہے ہیں، اذن اللہ علی گلی لے ہوں، معافیاں کرا لو، معافیاں کر دو، چھوڑ دو، یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہنسلی کو جان پہنچتی ہے تو وہ کہتا وقیل من راق، آج کوئی ایسا طبیب، ایسا کوئی ڈاکٹر، ایسا کوئی دم جھاڑو کرنے والا ہے کہ دم کر دے اور مجھے نجات مل جائے۔ قیل من راق، کوئی ہے دم جھاڑو کرنے والا، کوئی ہے طبیب، کوئی ہے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلائیں کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ قیل من راق، کیا ہوتا ہے؟ وظن انہ الفراق، اب اس کو پتہ چل گیا اب جدائیاں ہی جدائیاں ہیں، وظن انہ الفراق، اب جدائی۔ والتفت الساق بالساق، اوپر بیٹھنے والے کہتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دو، اس کے ہاتھ سیدھے کر دو، اس کے پاؤں سیدھے کر دو، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، آنکھیں پھٹی نہ رہیں، ٹھیک۔ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، آج کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس جانا ہے۔ بھائیو آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، جو چلے گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، باقی ہم تیاری میں ہیں، پتہ نہیں کتنے سانس ہمارے باقی ہیں، یہ سانس پورے کرنے کے بعد ہم بھی تیار ہیں۔ لیکن اس تیاری کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، کوئی مشکل عمل نہیں، درود پڑھتا ہے میری ذات پہ، قیامت کا دن ہوگا میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ نہ خواہش کرے کہ اللہ مجھے نبی کا قرب نصیب فرما؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اس لین پہ آیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، قیامت کا دن ہوگا ان کا ساتھ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ ساتھ بہت اچھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھو، قیامت کے دن تم میری اس طرح قریب ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ خواب میں میری زیارت ہو جائے، اسے میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے، میں اسے خواب میں مل لوں گا۔ کتنا آسان عمل ہے بھائیو، ہم چھوڑے پھرتے ہیں، اس عمل کو چھوڑو نہیں، اس کو اپناؤ۔ تو بات کر رہا تھا اِلیٰ ربک یومئذ المساق، اب اللہ کی طرف چل کے جانا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے، ذرا غور کرو۔ فلا صدق ولا صلی، افسوس انسان، نہ تو نے نماز پڑھی، نہ تو نے کوئی صدقہ خیرات کیا، فصل تمہاری ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 19 من گھر میں رکھ لو، 20واں من جو ہے اللہ کے راستے میں دے دو۔ پتہ نہیں کتنے من تمہارے کھیتوں سے نکل رہے ہیں، صرف ایک 20واں حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے جائیں۔
وہ تمہارا نہیں ہے، وہ غریبوں کا ہے، وہ یتیموں کا ہے، وہ بیواؤں کا ہے، وہ مسکینوں کا ہے، وہ نداروں کا ہے، ان کو دے دو۔ تمہیں 19 من میں نے بخش دیے، کھاؤ، تمہاری فصل تیار ہے، اوپر آسمان سے میں بجلی گرا دوں، یالہ باری کر دوں، کون ہے جس فصل کو تیار کر لے گا؟ لیکن دیکھو میرے انعامات ہیں، میں تمہیں روزی سے نہیں ماروں گا۔ ایک بات کر رہا ہوں کہ اس 20ویں من کو تم اللہ کے راستے میں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو، نداروں کو دے دو اور اپنی باقی مال کو سمیٹ لو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی، تو نے کوئی نہ صدقہ خیرات کیے نہ نمازیں پڑھی۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، انسان کو نجات دینے کے لیے نماز بہت بڑا عمل ہے۔ اب اسی طرف پلٹ کے آ رہا ہوں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تو نے ہر چیز کو جھٹلا دیا، منہ پھیر کے بیٹھ گیا۔ اذان ہوئی، سنی، کہا یار پتہ نہیں کیا ہے اذان در حقیقت ایک اعلان ہوتا ہے، اور جو اذان دے رہا ہے وہ تمہیں اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان۔ اب جو مسلمان ہیں وہ آئیں مسجد کی طرف، آئیں نمازیں پڑھیں، وہ اعلان کر رہا۔ اب اس سے بڑا اعلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میں بڑا نہیں، تو بڑا نہیں، کائنات میں کوئی بڑا نہیں، صرف اللہ بڑا۔ اس کی دعوت ہے، آؤ مسجد میں، اس بڑے کی مان لو۔ جب تم اس بڑے کی مان لو گے، در در پہ نہیں جھکنا پڑے گا، اسی کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر تو اپنے اہل و عیال میں گیا، فائدہ اٹھایا اور زندگی یہیں برباد کر کے واپس آ گیا۔ تجھے اپنے وہ فکر بھی نہ رہا، وہ نظریہ جو دنیا میں لے کے آیا تھا اس سے پھر گیا۔ تو یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ اللہ نے ہمیں کس نظریے کے ساتھ بھیجا تھا۔ دنیا دارالعمل ہے، اس عمل کو بنانا ہے۔ اب بات چل رہی ہے کہ مرنے والے کی طرف فکر کی بات ہے کہ ایک آدمی جو مر رہا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب وہ فراق میں ہے، فاصلے میں ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے، تو انسان لواحقین اس کے پاس بیٹھے، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو لواحقین کو کرنا چاہیے، کرائے کے آدمی کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بذات خود کسی اور کو نہیں منگوانا چاہیے، بذات خود اس آدمی کو غسل دیں، بذات خود غسل دیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب کرائے کے لیے باہر سے آدمی کو تلاش کر کے لائیں، حضرت صاحب آپ غسل دے دیں، حضرت صاحب آپ غسل۔ غسل کا طریقہ آنا چاہیے، جو آدمی خود غسل کرتا ہے وہی غسل کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا؟ اس بات کو ذرا غور سے سنو۔ احادیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی لواحقین میں سے بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو غسل دیتا ہے، اس کا بھائی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، غسل دیتا ہے، ایک تو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، جو اس کے اندر عیب نظر آئیں گے اس کو چھپائے گا۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ غسل دینے والے کے میں نے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ایک دن کے نہیں، 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو باہر والا آئے گا، مثلا کوئی بیچارے مریض کے ساتھ کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی خون چلتا ہے یا کوئی پخانے کی بات آ جاتی ہے، وہ ناک پہ کپڑا رکھے، کیا ہے، اس کی اس برائی کو، اس کے عیب کو لوگوں میں مشہور کرے گا، لیکن جو قریبی ہوگا وہ اس عیب کو چھپائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو میرے بندے کے عیب چھپا رہا ہے آدمی، اور میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا اور تجھے 40 سال کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ 40 سال کے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پہلا کام یہ۔ اب کفنانے کی بات آ گئی، کفن دیا، کفن عام کفن دے دو، بہت قیمتی نہ دو، کفن دے دو۔ کفن کے بعد جنازہ ہو گیا۔ جب ہم جنازے میں جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1 قرات کا ثواب دیتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ 1 قرات کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر ہے 1 قرات۔
جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرات کا ثواب، جو جنازے کے بعد آگے جاتا ہے دفناتا ہے قبر پہ مٹی ڈالتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب، 2 احد پہاڑ مل جائیں اس کے برابر اس کو ثواب۔ کتنا معمولی سا کام جس کو ہم حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے۔ احادیث میں آتا ہے، ناصر البانی بہت بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک آدمی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، کوئی نیک اعمال نہیں ہے اس کے عمل، کیا ہے؟ عام عمل ہے۔ اللہ فرمائے گا یار دیکھو اس کے اعمال میں کوئی اور چیز مل جائے، کوئی نیکی، کوئی چھوٹی موٹی نیکی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ایک نیکی ہے اس کے اعمال میں۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے نا وہ دفناتے ہوئے کسی قبر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی تھی 3 مرتبہ، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یار کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، ہاتھ خراب ہو جائیں گے، ہاتھ بڑے سفید ہیں، ان کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی ڈالنے والے کے لیے اللہ کیا فرمائے گا؟ 3 بک اس نے مٹی کے ڈالے، اللہ فرمائے گا اس 3 بکوں کو ایک سائڈ میں رکھو، ساری زندگی کے اعمال بد اعمالی ایک سائڈ پہ رکھو۔ وہ 3 بک جو اس نے مٹی کے ڈالے تھے اللہ نے ان کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ وہ سب سے بھاری ہو۔ اب ہم نے ان کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد اب پچھلوں کا کام ختم، اگلوں کا کام شروع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات ابن العادم، جب آدم کا بیٹا کوئی فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، 3 عمل ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں، والد صالح، نیک اولاد ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، حج زکوٰۃ کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، اس کی طرف سے لوگوں کے اندر خیرات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا۔ یتیموں کی مدد کر رہے ہو، اللہ یہ یتیم کی مدد کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا، غریب کی مدد کر رہے ہو، اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا، میری والدہ کو پہنچا، میرے رشتہ داروں کو پہنچا، اللہ فرماتا ہے ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا ولد صالح، پہلی بات ہے کہ نیک اولاد ہو، یہ نہ ہو کہ والد کی جائیداد ہے جناب، والد کو فوت ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا وہ جناب سارے چکلے خانے میں ساری دولت کو لٹا دیا۔ عذاب والد کے اوپر تو نہیں ہے نا، عذاب کس کے اوپر ہونا جس نے لٹایا ہے، لیکن اس کے سزا کا، اس کی جزا کا والد مکلف نہیں ہے، یہ پچھلا مکلف، لیکن جو نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کے والد کو ضرور پہنچے گا۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، یا مرنے والا کوئی صدقہ کر گیا، جاریہ صدقہ کر گیا، اپنی طرف سے صدقہ خیرات کر گیا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ کہیں مسجد بنوا دی، کہیں کوئی جناب غریبوں کے لیے نلکے لگوا دیے، یا کوئی اور سہولت کا کام کر دیا، کوئی سکول بنوا دیا ہے جہاں لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ تیسرا فرمایا او علم ینتفع بہ الناس، یا ایسے کوئی علم کی کتاب چھوڑ گئے یا علم چھوڑ گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، مساجد کے اندر قرآن مجید لے کے رکھ دیے، ترجمے والے بغیر ترجمے والے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب مرنے والے کے عمل میں جاری ہوتا ہے، باقی سارے ختم۔ یہ 3 جو ہیں اتنی نیکیاں بڑھتی ہیں کہ لکھتے لکھتے فرشتے تھک جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ دفنانے کے بعد احادیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دفن کر لیتے ہیں نا کسی کو، دفن ہونے کے بعد اس کے پاس منکر نکیر آ جاتے ہیں، اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ وہ سویا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اور ان بیٹھنے والوں کا منکر نکیر کا قد آسمان کے برابر، ان کی آنکھیں اتنی بڑی، ان کی شکلیں ڈرانی شکلیں اور عجیب و غریب حساب میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس کو اٹھاتے ہیں نا زوردار آواز کے ساتھ، وہ ان کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے ساتھ فوراً ادھر دیکھا اور ادھر منہ کر لیتا ہے، یعنی ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، یہ کون ہے عجیب و غریب شکل والے،
اور فوراً کہتا ہے دعونی دعونی دعونی، او بھائیو مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ پوچھا کیوں چھوڑے؟ میری نماز رہ گئی ہے، عصر کی نماز رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ لوں۔ یہ کون کہے گا جو نماز کا عادی ہے؟ بھائیو یہ فکر کی باتیں یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے۔ دنیا میں اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں قبر میں بھی سرخرو کرے گا۔ فوراً اس سے کہتا چھوڑ دو یار، چھوڑو میری عصر کی نماز، ٹائم تھوڑا مجھے نماز پڑھنے دو۔ اب فرشتے جو امتحان لینے کے لیے آئے تھے سختی میں بیٹھے تھے، آپس میں کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے آدمی اچھا ہے، یہ پہلے ہی نماز کی طرف جا رہا ہے، معلوم ہوتا آدمی اچھا ہے۔ اب دوسرا سوال اس سے کریں گے، وہ جب پہلا آئے گا نا اٹھ جائے گا، پھر وہ کہے گا نماز شماز یہاں ختم، یہاں تو قبر میں ہے، یہ منکر ہے، میں نکیر ہوں، ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ بڑی سختی کے ساتھ سوال پوچھیں گے۔ اب سوال کریں گے سب سے پہلا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ لیکن اس کی توفیق اسے ملے گی جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو دنیا کے اندر اپنا عقیدہ لے کے چلا ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس کو اللہ نے توفیق بخشی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشی۔ مرنا تو ہے، مرنے میں شک نہیں ہے، شاید کسی آدمی کو شک ہو کہ میں نہ مروں دوسرے مر جائیں گے، نہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم سب نے مرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ ایک بچیں گے جن کو موت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہ عرش والے فرشتے اسرائیل بھی فوت ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل کی باری آئے گی نا، سب کی موت، سب کو جان نکالنے والا ہے، سب کی جانیں اس نے نکالی، جب اللہ اس کے بارے میں کہیں گے اب موت کا ذائقہ تم ہی نے بھی چکھنا، تھوڑا سا سر شرم مارے گا، اب کیا کروں؟ اللہ کہے گا اب تیرا نمبر ہے، ذُق، چکھ، تو بھی مر۔ اللہ حکم دے گا وہ بھی مر جائے گا۔ تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ مرنا بھائیوں سب نے ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا کے اندر اس کے لیے تیاری کری۔ اب سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اب دوسری بات، یہ سوال کلیئر ہو، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ یا ما تقول عن هذا الرجل، دو روایتیں آتی ہیں، ایک آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے، دوسرا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے تذکرہ کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آدمی کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سوال کلیئر، جواب کلیئر۔ اب سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے، کہیں گے یار سوال ہم نے کر لیے ہیں، ایک بات ہمیں تو بتا دے یہ سوالوں کے جواب تو نے کہاں سے حاصل کیے؟ وہ کہے گا میں نے یہ سوالوں کے جواب قرآن سے لیے، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ٹائم کتنا ہوا؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوتا میرے انداز؟ اچھا، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ دعا بھی کرنی آخر میں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ 3 سوال ہو جائیں گے، جب یہ 3 سوال ہو جائیں گے نا وہ بات کلیئر کر دے گا۔ اب وہ کہے گا فرجعونی فرجعونی فرجعونی، مینوں ایک میری دنیا تے گھل دیو، دنیا تے گھل دیو۔ کیوں بھائی؟
بھائی میں جا کے بتاتا ہوں کہ میں نے قبر کے سوالوں کے جواب دے دیے، اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہوں، اپنے قریبیوں کو بتاتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، قبر پہ کھڑے ہو کے نا دعا کیا کرو خالص نیت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ ابھی اس سے سوال ہونے والے، اس کو ثابت قدم رکھ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ منکر نکیر آنے والے سوال کریں گے، اللہ اس کو کامیاب کر دے، یہ سوال ہوگا۔ اب کیا ہوگا جی؟ وہ کہیں گے اب دنیا میں نہیں جا سکتا، نیک ہے جنت سے اس کے لیے جناب دریچے کھل جائیں گے، اسی چیز کو جنت و مقام بنا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 8 آدمی، آخری باتیں کرتا ہوں شاید آپ بور نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 آدمی ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو سونے سے پہلے، یہ بات بہت قیمتی ہے، سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں قرآن ہے، اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو جمعرات کو فوت ہو، جمعے کو فوت ہو، اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی وہ بتایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں لوگوں کا پہرا دیا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیا، اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ کچھ معاملات ہیں جن کو ہم کر نہیں سکتے، وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن بھائیو جو ہمارے اختیار میں وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سو سکتے ہیں۔ ہمیں تو صرف قبر کے عذاب سے نہیں بچنا۔ درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے آج کے بعد یہ نیت کر لو کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھیں گے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ ہم درود شریف پڑھیں۔ کتنی آسان باتیں ہیں، یہ باتیں آ گئی تو انشاءاللہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے لیے جاری ہے۔ اور جاری کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل تم کر لو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ بھائیو باتیں بڑی میٹھی میٹھی بھی تھی، کڑوی بھی تھی، تو ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نا دین کی بات سمجھا دو۔ میں دیہاتی آدمی، مصروف آدمی ہوں، زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا، زیادہ صدقات خیرات بھی نہیں کر سکتا، اتنا بتا دو جس کے ساتھ میں اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے کہ تم یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلی دعوت۔ وإقام الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑی۔ نماز میرا خیال میں آج وعدہ کرو کہ اللہ ہمیں توفیق دے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں بھائیو؟ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، یا تو ہمارے ہاں وہ انتظام نہیں نا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انا رجل اعمى، میں نبینا آدمی ہوں، وہ بیتی فی ناحیت المدینہ، میرا گھر شہر کے کنارے پہ ہے، ولیس لی رجل من یقودنی الی المسجد، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کے آئے، وفی الطریق وحوش، راستہ جنگلات ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، وحوش بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حل اصلی فی البیت، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں پڑھ۔ ابھی اتنی بات ہی کی تھی، پھر فرماتے ہیں اتسمع النداء، کیا تجھے آواز آتی ہے اذان کی؟ کہتا نعم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا بد علیک ان تصلی فی المسجد، ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کے نماز ادا کر۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ کو بے وفا سمجھتے ہو؟
جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ جو آدمی آقا علیہ السلام کی بات پہ شک کرے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی کیٹیگری سے نکل جائے، کہیں اور چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کریں گے۔ ہم اپنے انداز سے بنائیں گے، اللہ جتنا بڑا ہے اتنا محل ہمارے لیے بڑا بنا دے گا۔ تو آخری باتیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق بخشے اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ نبی علیہ السلام کی زبان کے مطابق جاری ہو جائے۔ ٹائم باقی ہے یا ہو گیا؟ اچھا 2 منٹ ہو لما ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک آخری شخص جو جہنم سے نکل کے اللہ کو پانی زمزم کے پانی کے ساتھ جنت والے پانی کے ساتھ نہلائیں گے، اور جنت والے پانی کے ساتھ نہلانے کے بعد اس کے جسم پہ جو زخم تھے جو کچھ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ تر و تازہ ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ جب جنت کی طرف جائے گا نا، دیکھے گا جنت کے دروازے پہ پیچھے بیٹھ جائے گا۔ اللہ جنت میں نہیں بھیجنا تھا تو مذاق تو نہ کرو۔ اللہ فرمائے گے جاؤ جنت میں تمہارے لیے کھلا ہے۔ پھر جائے گا، کوشش کرے گا نہیں، پھر کوشش کرے گا، پھر آگے راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے گے تیرا دروازہ یہ ہے، تیرے لیے الگ محل ہے، وہ اپنے اپنے محلوں میں پھرتے ہیں، تیرا راستہ یہ ہے، اس محل میں جا۔ جائے گا آگے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 80,000 خادم اس کی انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ اس جہنمی کے اندر جو آخر میں جنت میں جا رہا نکل کے جنتی آدمی، 80,000 آدمی اس کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ جب وہ پہنچے گا حضرت جی بہو انتظار کرائی نہیں۔ جب جا رہا ہوگا نا تو آگے بھی دیکھے گا، پیچھے بھی دیکھے گا، پلٹ کے پیچھو موڑتا نہیں آدھے پہ نپڑا لے کہ نہیں جہنم والے موڑنا آ کے نپل میں آگے بھی دیکھے گا، پیچھے بھی دیکھے گا۔ اللہ کہتے ہیں بھئی ہمیں انتظار کرا کے تھکا دیا، ہم تو بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ کہتا یار کچھ نہ پوچھو، پیچھا جیڑی حشر ہوئے نا میرے او نہ چھیڑ، بس بڑا کچھ ہو گیا میرے نال۔ اب پہنچ گیا، اس کا استقبال ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس کو تحفے تحائف پیش کریں گے۔ وہ سارے 80,000 1 منٹ میں غائب۔ جب غائب ہو جائے گا نا وہ اکیلا جناب کھڑا، جنت کا سوٹ اس نے پہنا، وہ اکیلا کھڑا میدان میں۔ یہ اعمال ہمارے لیے اکیلا کھڑا، ساتھ ایک محل ہے، محل سے ایک عورت باہر نکلے گی۔ جب عورت باہر نکلے گی فوراً وہ نگاہوں کو نیچے جھکا لے گا، نگاہیں نیچے کر لے گا۔ اب وہ عورت بولے گی، وہ حور بولے گی امال کفیلا رغبہ، او بھائی ہمارے اندر تمہیں دلچسپی نہیں ہے؟ وہ پھر بھی نگاہوں کو نیچے کر کے ایسے کہ پر سر لائے بنجو تو آڈی وجہ تو اگے میں بہو کٹی کی آنا یہ کھلے یہ جلن میں تو آدھی وجہ تو جلن بعد میں لوڑ کاری تو سب پچاٹ۔ اور دنیا کے اندر جو اس انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کا اعمال سے پیارے نے کو جو دینا تھا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں ہے، اب میں تیری حور ہوں، تیری خادم ہوں، تیری نکرانی ہوں، اب تو جنت میں ہے، تو میرا مالک ہے، مجھے جو کہے گا میں کروں گی، آؤ میری طرف دیکھو۔ وہ آئے گا، پھر اس کے بارے میں آتا اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے یہ پورے جو ہے نا، یہ پورے اتنے حسین و جمیل ہوں، اگر اس کا ایک پورا دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو یہ سورج کی روشنی جو ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ بھی اس کے سامنے کم نظر آئے، صرف اس ایک پورے کی۔ پھر اس کا حسن و جمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کأنہ لؤلؤ مکنون،
ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. انہیں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے. وہ اللہ نے ان کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا ہے اور پھر اللہ کے ہاں یہ کمی بھی نہیں ہے. تو بھائیو ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے, کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر لیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا ایک ہی ڈھنگ میں نے ابتدا میں بتا دیا ہے. قرآن کی تلاوت کریں, رات کو سوتے ہوئے سورۃ ملک پڑھیں, چلتے پھرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود شریف پڑھتے جائیں. نبی علیہ اچھا نعت پڑھنا, ٹھیک ہے نعت پڑھیں, میں بس پہ کریں. چلتے پھرتے وہ جناب درود شریف پڑھیں گے. جب درود شریف پڑھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. جس نے صرف ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھا اللہ نے اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیے. معافی کے دروازے کھول دیے. جاؤ میں نے معاف کیا. درود نبی کی ذات پہ, معافیاں اللہ کی طرف سے. او بھائیو ہمارے گناہ اللہ کی معافی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ وہ ٹنوں کے حساب سے معافی ہے, ہماری تو کلوؤں کے حساب سے بھی گناہ نہیں بنتے. اللہ فرماتا ہے او انسان مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. او انسان یہ پورا دنیا کا خلا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان سارے بھر جائیں تیرے گناہوں سے اور میں تجھے معاف کر دوں ولا ابالی. میں تجھے معاف کر دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے خیال میں ہمارے گناہ کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی زیادہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. یہ تین عمل میرے بھائیو آپ کر لیں, انشاءاللہ اللہ کے نبی کی زبان والا ٹکٹ جنت والا آپ کے نصیبے میں آ جائے گا. تو اب میں جناب ایک بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے نعت پڑھنی ہے, وہ نعت پڑھیں گے, نعت کے بعد دعا کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جو پڑھا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ.